ہاں لیکن جو اس وقت اگر ہم بات کریں ایم کیو ایم کی سیاست تو رائٹ نا وہ سندھ کے اندر اور ان اربن ایریاز کے اندر دوبارہ پیر جمانا چاہتے ہیں. ان کے لوکل باڈی گورننس کے حوالے سے ان کے ایشوز ہیں, تو وہ ساری چیزیں تو ان کو پیپلز پارٹی فی الحال آفر کر سکتی ہے. آپ لوگ شاید ان کے دفاتر کھلوانے کی شرائط بھی پوری نہیں پائے, وہ آپ سے 3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں اس وقت؟ نہیں, ایم کیو ایم تو خیر ہمارے ساتھ بڑی خوش رہی ہے, اور جو ہمارا ریلیشن شپ ایم کیو ایم کے ساتھ رہا ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے. بٹ اگر آپ کی میں اس بات کو مان لوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم لائے گی جس سے کراچی امپاورڈ ہو جائے گا, جس سے حیدرآباد امپاورڈ ہو جائے گا, تو پھر مجھے بتائیے کراچی میں پیپلز پارٹی کیا پالیٹکس کرے گی؟ پیپلز پارٹی تو بیٹھ جائے گی, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا ہے, وہ اندرونی سندھ سے ووٹ لیتے ہیں اور وہ جو شہری علاقے ہیں ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اگر انہوں نے شہری علاقوں کی حکومت ایم کیو ایم کو دے دینی ہے تو وہ پھر اپنے گھر بیٹھے جا کے پھر وہ اپنی پالیٹکس ہی ختم کر لیں گے. سو میرے مطلب دس از جسٹ اگین آئی ایم سیئنگ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی پرسن, بٹ کیونکہ میں آپ ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں تو ایک انالیسس وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں, بٹ ٹو می اٹس لائک ویری آڈ, یو نو اٹ ول بی ریئلی آڈ سسٹم ٹو ٹرائی ٹو ورک ود. اسکاف لیگ کے مسائل ہے وزارت اعلیٰ کے, اٹس ویری کلیئر, وہ آن ریکارڈ مانے نہ مانے, آپ کہیں نہ کہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے, ان کے وزارت اعلیٰ پنجاب کا پرابلم ہے. اپوزیشن اگر ان کو نہیں دے پائے گی تو آپ لوگ بھی نہیں دے پائیں گے, تو آپ کے پاس اسکاف لیگ کو بھی آفر کرنے کو کچھ نہیں. ان کے بڑے ویسے گلے ہیں آپ لوگوں سے, ابھی تک ان کے دکھ نہیں جاتے کہ ہمارے ساتھ 2 سال میں ایسا کر دیا ویسا کر دیا. لیکن وہ تو ایک اتحادی جماعتیں ہیں, ان کا ایک اپنا موقف رہے گا, لیکن اور ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاست میں اپنے آپ کو گرو کرنے کا ایک پلان کریٹ کرے اور وہ بڑے ہوں, اور یہی حق جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کو بھی حاصل ہے, اور ان کو پورا یہ موقع بھی میسر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو کر سکیں. لیکن دوبارہ پی ایم ایل کیو کو گرو کرنے کا موقع صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ملتا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, جو بھی علاقے پی ایم ایل کیو کے, وہاں تو پی ایم ایل این پہلے ہی مطلب موجود ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرات جو چوہے صاحبان کا اپنا ایک آبائی ضلع ہے اور جہاں پہ ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں پہ جو پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چوہے صاحبان کو آپ لیں گے تو ہم پارٹی میں نہیں ہوں گے. یہ آپ ہی کے ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی تفصیل سے یہ سٹوریز آئی. تو مجھے اب بتائیے کہ جو ان کے آپ جب آپ اپنی پالیٹکس ختم کر کے تو نہیں نا دوسرے کو دیتے, ظاہر ہے آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو مجھے بھی دوبارہ اگین دا سیم پرابلم جو ہم نے پی ایم یہ اس کا ایم کے ایم کا اور پیپلز پارٹی کا بیان کیا ہے, اسی کو ہی آپ پنجاب میں نون لیگ اور کیو لیگ کے اوپر بھی اپلائی کر لیں. یہ معاملہ چل نہیں سکے گا. اگین 6 months ایشو نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ معاملہ جب الیکشن میں باصل تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا, کوئی بھی بیوقوف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 2 مہینے کا پلان کرے گا, وہ تو تھوڑا لمبا پلان کرے گا. پلان کیا ہے آپ لوگوں کا فواز صاحب؟ کیا آپ لوگ اگلے 6 سے 8 ماہ میں الیکشن کو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا الیکشن جلدی ہونے کے حوالے سے پارٹی کے اندر گفتگو ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ہماری پارٹی میں فرینکلی ایک بہت بڑی اوپینین یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک بہت بڑا ریلا عمران خان کا آیا ہے, اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے مانسیرا میں جلسہ آپ نے اگر پی ایم کا دیکھا ہو, باقی جگہوں لوئر دیر میں ان کا ہوا, پھر آپ نے کل دیکھیے گا جو کمالیہ میں ہونے جا رہا ہے, ایک بہت بڑی ویو ہے. اور آئی وڈ سے کہ یہ جو دھرنے کی پیک تھی اتنی ہی بڑی اس وقت ایک ویو ہے. تو پارٹی کے اندر ایک بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, لیکن وزیر اعظم کا بھی اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ابھی ہمیں کچھ عرصہ چاہیے, اسپیشلی یہ جو صحت کارڈ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا, اس کو ذرا سنک ان ہونے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے, ادروائز ہم الیکشنوں کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو کوئی اپوزیشن کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے, اور اگر ایک تحریک عدم اعتماد کے پاس جا کر اس طرح کے معاملات ہوئے تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ تحریک انصاف ارلی الیکشن کال کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہو؟ جی, ہر پولیٹیکل پارٹی کو الیکشنوں کے لیے تو تیار رہنا چاہیے, لوگوں سے رجوع کرنے سے تو کوئی بھی نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ دیکھیے جس طرح سے 2008 سے 2013 تک زرداری صاحب کو حق تھا کہ وہ 5 سال حکومت کریں, 2013 سے 2018 تک نون لیگ کو یہ حق تھا, ہمارے خیال میں ہمیں بھی وہی حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مینڈیٹ جو ہے اس کو پورا کریں. اور ویسے بھی اب بجٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سال ویسے ہی الیکشن کیمپین کا سال ہے, سو ڈزنٹ ریلی
matter. تحریک انصاف جو ہے اس میں آبویسلی تحریک عدم اعتماد آج کے دن تو نہیں ٹیبل ہو سکی، روایت کو فالو کیا، اپوزیشن نے بھی کوئی اتنا اس کے بارے میں احتجاج نہیں کیا، باہر آ کے ایک پریس کانفرنس کی، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ منڈے کے دن یہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے ہم تو آئین کے مطابق ہی چلیں گے، اور اصل بات طریقے عدم اعتماد اتنا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا لمبا پولیٹیکل کرائسس ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل ریزر ایج کے اوپر ہوتی ہے. بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا، ہم نے کووڈ میں سری لنکا کا اس وقت حال دیکھ لیا. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا پہ انٹرنیشنل جو نیوز ہے وہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. ادروائز ہمارے اس وقت جو ریجن کے حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے اور ان کو کمپیریزن کا موقع ملے کہ پاکستان میں ہم نے کس طرح سے یہاں لوگوں کو بچایا ہے اتنی بڑی ایک اکنامک کیوس سے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کر سکیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. لیکن فواد صاحب، آپ لوگ بھی تو ٹائم بائی کر رہے ہیں نا. 25 کو آپ لوگوں نے اجلاس میں ٹیبل نہیں ہونے دی، آج ٹیبل نہیں ہوئی، آپ بھی تو پولیٹیکلی ٹائم بائی کر رہے ہیں. تو یہ کرائسس اگر پرولونگ ہو رہا ہے تو آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کو اس سے فائدہ تو پہنچ رہا ہے. آپ عوام میں جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں نکال رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، یہ تو آئین کے اندر مدت دی ہوئی ہے نا، اس میں تو ہم کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں. صرف یہ تھا کہ 21-22 کو ہمارے خیال میں، جس کی جو بلاول صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے تو بہت کوشش کی کہ سبوٹیج ہو سکے. یہ جو ہماری وزرائے خارجہ کی، اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی، جس میں الحمدللہ 32 سے زیادہ جو وزرائے خارجہ ہیں وہ آئے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایک فارن پالیسی کا ایونٹ تھا. ظاہر ہے کہ ہماری یہ تھا، اور مجھے اگر اپوزیشن میں ہم ہوتے تو یقین کیجئے کہ ہم اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو ود ہولڈ کر لیتے. ہم اس کے بعد یہ کر لیتے. وہ چائنیز پریزیڈنٹ بھی آئے تھے 2014 میں، ان کا دورہ کینسل ہو گیا تھا. تو کوئی اتنی روشن مثالیں ماضی میں آپ نے بھی قائم نہیں کی ہوئی فواد صاحب. وہ پہ چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ ختم کریں، اٹھائیں دھرنا، تو پھر ہم آئیں گے، پھر سوچیں گے. نہیں، ان کا کبھی بھی اس طرح کا پلان نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. وہ صرف ایک ریومر تھی، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد صرف دھرنے کو نقصان پہنچانا تھا. چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے نہ اس وقت آ رہے تھے، نہ جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے آئے ہیں. اور جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمران خان کے دور میں ہی آئیں گے. یہ نیوٹریلٹی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا، وہ ابھی سالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے آج بھی اپنے خطاب میں کہا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان نیوٹریلٹی نہیں ہوتی. یہ بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے غالباً. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستان میں ہر چیز میں ہم نے جو ہے وہ فوج کو لگانا ہوتا ہے کہ سارا کچھ انہیں کے لیے ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہے. وزیر اعظم جب جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں وہ پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس میں یہ نہیں ہے. سب سے پہلا چیلنج پولیٹیکل پارٹی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اپنا ورکر موبلائز ہو، اور ورکرز کو وہ پی ایم بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے ورکر جو مایوس بھی ہوئے ہیں ان کو بھی یہ کہنا کہ خیر اب تو بڑے لوگ چارج ہو گئے ہیں جب سے یہ نواز شریف، فضل الرحمان اور زرداری صاحب اکٹھے ہوئے ہیں تو کافی کام ہمارا آسان ہو گیا ہے. بٹ پی ایم اوبیسلی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور کافی ہر جلسے میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.